وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ فرسٹ ایئر، آج ہم اسلامیات کا ٹاپک پڑھیں گے، شرک اور اس کی اقسام۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں شرک کا لغوی معنی۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصے داری، ساجھے پن، ساتھی یا ساتھ یا شریک کرنا۔ ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی ہمارے پاس آ جاتے ہیں اللہ کی ذات یا صفات یا عبادت یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا یا ماننا یا تسلیم کرنا شرک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس شرک کی کچھ صورتیں آ جاتی ہیں، یہ اقسام بھی کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح توحید کی تھی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت۔ اسی طرح ہے شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے شرک فی الذات۔ اب ذات سے ہی سمجھ آ رہے ہیں، یعنی اللہ پاک کی ذات یا حقیقت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی کو اللہ کا ہمسر یا برابر جاننا، یا اللہ پاک کے لیے کسی کو اولاد تسلیم کرنا، یا اللہ پاک کو کسی کا باپ ماننا شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا یا تصور کرنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ قرآن آیت سے ہم دیکھتے ہیں لا شریک اللہ، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ شرک ایک ظلم عظیم ہے جس کی کوئی بھی معافی تلافی نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے شرک فی الصفات۔ صفات سے ہی سمجھ آ رہا ہے اللہ پاک کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، مثال کے طور پر علم، قدرت یا ارادے وغیرہ کو کسی دوسرے میں اس طرح تسلیم کرنا، اسی طرح تسلیم کرنا صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں، یعنی جو صفات اللہ پاک میں ہے وہ کسی عام انسان میں نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم نے اللہ پاک کی صفات کسی دوسرے میں مانی بھی، صرف مانی بھی، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ پاک اب عبادت کے لائق ہے، اب ہم کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو وہ شرک فی العبادت ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اسلام میں عبادت صرف اللہ کی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کا حقدار جاننا یا اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کو جائز تسلیم کرنا عبادت میں شرک کہلاتا ہے۔ قرآن آیت سورہ فاتحہ کی آیت ہے ایاک نعبد، ہم صرف خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب خاص کہہ دیا تو مراد یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، شرک فی الاحکام۔ احکام حکم کی جمع، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے احکام کی پیروی اس طرح کرنا جیسے اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی الاحکام۔ تو اللہ نے فرمایا حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ قرآن آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پانچویں ہیڈنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے شرک کی قسم شرک فی الہوا۔ ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنی خواہشات کی اس طرح غافل ہو کر اندھا دھند پیروی کریں کہ ہمیں قرآن، اللہ اور دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو، اللہ اور آخرت سے ہم غافل ہو جائیں، تو یہ کیا ہو جائے گا کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی الہوا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا شرک کا مفہوم اور اس کی اقسام۔ دوسرا موضوع ہمارے پاس آ جاتا ہے عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے، اثرات بھی کہہ سکتے ہیں، فوائد بھی کہہ سکتے ہیں۔ آیا عقیدہ توحید، جو انسان عقیدہ توحید پر ایمان لاتا ہے یا عقیدہ توحید کو مانتا ہے تو اس کی زندگی پر یا اس پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، اسے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ حاصل ہوتا ہے عظمت انسان، انسان کی عظمت، اس کی شان بلند کرنا، اس کا درجہ بلند کرنا، اس کا عزت و احترام کرنا۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید انسان کو شرف انسانیت عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ سب طاقتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اب انسان کسی بت یا مورتی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے، یعنی کسی بت کو سجدہ کرنے کے بجائے اب اگر صرف اور صرف وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے سامنے جھکے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انسان کی ایک عظیم شان ہو جاتی ہے، یعنی اللہ پاک کی نگاہ میں وہ انسان سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ عاجزی۔ ٹھیک ہے، عاجزی اب کیسے پیدا ہوتی ہے کہ یعنی جو انسان اب عقیدہ توحید کا قائل ہوگا تو ظاہر ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ یہی اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ خود کو ذرا عاجز تصور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تکبر سے باز آتا ہے اور اللہ پاک کے لیے بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ ہے عاجزی، یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھنا۔ تیسرا فائدہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے عقیدہ توحید سے وسیع النظری۔ ٹھیک ہے، اب وسیع النظری سے مراد کیا ہے؟ کہ نظر کا وسیع ہونا، کشادہ ہونا، آنکھوں کی نظر نہیں مراد، یعنی بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، بلکہ ہمدردی کرتا ہے اور سخاوت پسند آدمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عقیدہ توحید اپنے ماننے والے کے اندر وسعت نظر پیدا کرتا ہے، یعنی انسان جانتا ہے نا کہ ساری کائنات تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو جب وہ مخلوقات کو دیکھتے ہیں اس میں سے جو کمزور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
جو حاجت مند یا ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو یہ ایک قسم کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ جب ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ بخل اور کنجوسی کو چھوڑتے ہوئے سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے شجاعت و بہادری، ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ توحید سے انسان کے اندر بہادری بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، جو اگر مجھے کوئی نفع پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کسی انسان کی مجال نہیں کہ وہ کسی انسان کو نفع یا فائدہ نقصان پہنچائے۔ تو جب یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے پھر یہ خوشخبری سنائی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف، یعنی انسان کے علاوہ صرف وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ اطمینان قلب کیسے پیدا ہوتا ہے، یعنی دلی سکون کیسے پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اطمینان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو عقیدہ توحید سے اطمینان قلب کی ایک دولت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے عقیدہ توحید کا جو قائل شخص ہے جب وہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو ایک قسم کا سکون و سرور، فرحت و خوشی محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اکثر یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا یا محسوس بھی کیا ہوگا کہ جس ٹائم کچھ لوگ اگر غمزدہ ہوں تو وہ یا تو درود پاک کا ورد کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مصیبتیں آ جائے یا کوئی ایسی بیماری جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو وہ کچھ نہ کچھ وظائف کرتے ہیں۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پھر ایک دلی سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ عقیدہ توحید سے ایک فائدہ اطمینان قلب کا حاصل ہوتا ہے۔ چھٹا فائدہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے پر امید زندگی بسر کرنا، یعنی مایوس نہیں ہوتے، امیدیں ہیں، ظاہر ہے امیدوں پر ہی دنیا قائم ہے، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ توحید کی بدولت انسان زندگی میں کبھی نا امید نہیں ہوتا، اور اللہ پاک نے خود یہ حکم دیا قرآن پاک میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت سے صرف اور صرف کافر نا امید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک اللہ پاک جو ہے وہ انسان کی شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ جب مصیبت بھی آتی ہے یا کوئی آفت بھی آتی ہے تو یا حادثہ وغیرہ واقعہ بھی پیش آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ پر امید یعنی آسانی والی زندگی بسر کرے، یہ امید رکھے کہ یہ بھی میرا امتحان ہے، آزمائش ہے، جلد ہی ٹل جائے گا۔ ساتواں فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے تقوی کا، یعنی اب ظاہر ہے انسان کا ظاہر و باطن اللہ پاک سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ اندھیرے میں تنہائی میں اکیلے بھی اگر کوئی گناہ کرنے کا صرف ارادہ یا تصور بھی کرے نا تو اس کے دل میں ایک ڈر، خوف پیدا ہوتا ہے، کس کا؟ اللہ پاک کا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو متقی کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگار، ڈرنا۔ جب اس کے دل میں خوف ہوگا تو ظاہر ہے وہ گناہ کا تصور کیا، گناہ کے کرنے سے بھی باز رہے گا، تو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ آٹھواں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ مساوات۔ اچھا، اب مساوات کا مطلب کیا ہے؟ برابری، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک نے ہی تمام مخلوق کو پیدا کیا نا، ٹھیک ہے، سب کا خالق مالک رب ایک ہی ہے۔ اب انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، زبان بھی مختلف ہے، نسل بھی مختلف ہے، علاقے بھی مختلف ہیں، ٹھیک ہے، قومیں بھی مختلف ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تمام اختلافات کے باوجود تم سب میری ہی ایک مخلوق ہو۔ تو جو عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے وہ ان اختلافات کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور برتری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ برابری کا سلوک کرتا ہے۔ نواں فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے آزادی۔ آزادی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان کائنات کی غلامی سے نکل کرنا اللہ پاک کی جو دی ہوئی آزادی ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اسے پتہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ پاک کی پیدا کرنا ہے۔ ظاہر ہے اب ہم نے قرآن پاک میں پڑھا کہ عبدن کا مطلب عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے، عبدن کا مطلب بندہ بھی ہوتا ہے، اور کہیں جگہ پر عبدن سے مراد غلام بھی ہوتا ہے۔ تو اب ساری کی ساری مخلوق جب اللہ نے پیدا کی تو سارے کے سارے اللہ کے غلام ہوئے، اللہ کے بندے ہوئے۔ تو اس وجہ سے جو انسان عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے وہ بندوں کی غلامی نہیں کرتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آزاد پیدا کیا تو ہم دین اسلام کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ 10واں فائدہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق۔ اعلیٰ اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ایک جو مومن بندہ ہوتا ہے نا وہ اخلاق حسنہ سے مزین ہو جاتے ہیں، یعنی پرکشش نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، اگرچہ وہ خوبصورت نہ ہو لیکن اچھے اخلاق والا انسان جو ہوتا ہے وہ تمام اگر بھری محفل میں ایک ہی ہونا تو وہ تمام لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اب ظاہر ہے اللہ کے اخلاق کیسے پیدا ہوں گے؟ جو اللہ نے احکامات کو حکم دیا اسے کرنا اور جن جن سے منع کرنے کا حکم دیا ان سے باز رہنا۔ اچھے اخلاق ظاہر ہے کافی سارے ہیں، تو اب اگر اللہ پاک کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ ایسے ہے کہ ہمارے اندر ایک قسم کے اللہ کے ہی اخلاق پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اعلیٰ اخلاق کرنے والوں کو اللہ پاک پسند بھی فرماتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث بھی ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو کہ خلوقاً یعنی اچھے اخلاق والا ہو۔ تو یہ دو ٹاپک تھے، یاد کیجئے گا، بہت ہی ایزی سبق ہے۔
اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ.